اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کووڈ-19 کی صورتحال ہے جس سے متعلق ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ NCOC کے سربراہ اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ کووڈ کے باعث بڑے شہروں کو بند کر سکتے ہیں. لاہور والوں کو اب بھی کووڈ کا کوئی خوف نہیں ہے. لاکھوں روپے کے چالان ہو چکے ہیں, گرفتاریاں ہوئیں, دکانوں کو سیل کیا گیا, لیکن یہ سب بیکار گیا. آج بھی کووڈ کی وجہ سے 23 اموات رپورٹ ہوئی ہیں. مثبت کیسز کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے. نئے کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کرتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے جوائن کیا. ایک تو یہ کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے یہ جو 60+ جو معذور افراد ہیں یا جو بیمار افراد ہیں ان کو گھر جا کے ویکسین لگے گی, یہ تو بڑی اچھی خبر ہے. تو مجھے اس سے متعلق بتائے گا کہ یہ کتنا پلان ہے آپ لوگوں کا کہ یعنی ایک دن میں کتنے ایسے لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جائے گی. اور ساتھ ساتھ میں آپ سے جاننا یہ بھی چاہ رہا تھا کہ جو اتنی کارروائیاں ہوئی ہیں اس سے متعلق چونکہ ظاہر ہے ہم نے ناظرین کو بتایا بھی ہے, میں ذرا دوبارہ ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ لاکھوں روپے کے چالان ہوئے ہیں, گرفتاریاں ہوئی ہیں, دکانوں کو سیل کیا گیا. کیپٹن عثمان صاحب مجھے پلیز یہ بتائیے گا یہ دو باتیں, ایک یہ کہ جو ویکسین اب گھر جا کے لگائی جائے گی یہ ایک بڑا اچھا پلان ہے کہ معذور افراد ہوں یا بیمار ہوں گھر جا کے ویکسین لگانا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کارروائیاں ہوئیں پھر بھی سر کووڈ بے قابو ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ویکسین تو دیکھیں جی ہم گھر میں اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انکیپیسیٹیٹڈ ہیں اور نہیں اس طرح سے سینٹرز میں آ سکتے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے سینٹرز کے اوپر ایک بہت اچھا ایٹماسفیئر ہے, لوگ پسند کر رہے ہیں. وہاں پر اوور آل ایک VIP کلچر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ شاید میرے لیے ہی یہ سینٹر بنایا گیا ہے. اس کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اولڈ ایج کے اندر ولنریبل بھی سب سے زیادہ ہیں لیکن وہ ہمارے سینٹرز میں نہیں آ سکتے. ان کے لیے یہ ہم نے ہوم فیسلٹی رکھی ہوئی ہے جس کو کہ ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر چلا رہے ہیں. اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز نہیں ہے لیکن بہرحال وہ سروس اویلیبل ہے. یوزلی لوگ 1033 پہ کال کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں اینڈ وی ڈو میک شیور کہ ہوم ویکسینیشن ان کو اویلیبل ہو جائے. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی ہے, دیکھیں جی یہ تو بہت سمپل سا فارمولہ ہے. یہ بیماری لوگوں کے ایک دوسرے سے میل ملاپ سے پھیلتی ہے. جتنا زیادہ آپ میل ملاپ کم کریں گے اتنا زیادہ اس کے اوپر کنٹرول ہوگا. اور آبویسلی جتنے بھی ایکشنز ہیں وہ ایکشنز تو ہماری طرف سے ایک ایفرٹ ہوتی ہے لوگوں کو کنونس کرانے کے لیے کہ آپ غلطی نہ کریں, اور اگر آپ غلطی کریں گے یا وائلیشن کریں گے تو آپ کو سزا دیں گے. اصل میں تو لوگوں نے خود ریئلائز کرنا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. جب گھر سے نکلنا ہے تو یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ باہر ایک وبا ہے اور انہوں نے اس وبا کے خلاف اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے اور اپنے دوست احباب کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ لوگ خود سے یہ فیصلہ کریں گے کہ باہر خطرہ ہے اور خطرے سے انہوں نے بچنا ہے, ماسک پہن کے نکلنا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کی جو پرنسپلز ہیں, ہجوم میں نہیں جانا, لوگوں سے ہاتھ نہیں ملانا, گلے نہیں ملنا, یہ ایسی ایکٹیویٹیز جہاں پر لوگوں کا سوشل ڈسٹینسنگ یا ایک دوسرے سے جو فاصلہ ہے وہ 3 فٹ سے زیادہ کا پاسبل نہ ہو, وہاں پر نہیں جانا یا ان جگہوں کو اوائڈ کرنا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کی ٹریولنگ ہے, ہماری جو رمضان کی ایکٹیویٹیز ہیں, روزہ کھولنے سے پہلے کی جو ہماری ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ سب لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں, ان ساری چیزوں کے اوپر لوگوں کا ہمیں تعاون چاہیے. اور اگر لوگوں کو تعاون نہیں ہوگا تو آبویسلی پھر یہ سخت اقدامات کرنے پڑتے ہیں جس کے لیے سختیاں ہم نے کی بھی ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. بیکاز سچویشن جب تک کنٹرول نہیں ہوتی ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سختی سے اس معاملے کو کنٹرول کریں. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کس طرح سے سمجھے گی, کیونکہ سختیاں تو بہت آپ نے کر لیں, چلان بھی ہو گئے, جرمانے بھی عائد ہو گئے, دکانیں بھی سیل ہو گئیں, گرفتاریاں بھی ہو گئی, اب باقی پیچھے آپ کی نظر میں کون سی ایسی سختی رہ گئی کہ لوگوں کو سمجھایا جا سکے کہ بھیا اب اگر نکلنا ہے تو ماسک پہن کے نکلنا ہے, سماجی فاصلے کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مثبت کیسز کی شرح بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو حکومت نے پہلے SOPs بتا دیے یا پہلے طریقہ کار دیے ہوئے حکومت کو, وہ بہتر طریقے سے نہ فالو ہو رہے ہیں اور نہ ہی وہ بہتر طریقے سے کام سر انجام دے رہے ہیں, تبھی ہم اس طرح کی ناکامیاں دیکھتے ہیں. دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے, اگر ایک سختی سے نتیجہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر 2 سختیاں کرنی پڑتی ہیں, اور اگر 2 سے حاصل نہیں ہوگا تو زیادہ سختیاں کرنی پڑیں گی. یہ بات جو ہے جس طرح سے کل اسد عمر صاحب نے بھی کی, یہ مزید شٹ ڈاؤن کی طرف یا لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتی ہے. لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر وہ SOPs پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو ایسی ہارڈ شپس ہو سکتی ہیں جو کہ ہمیں ہماری اکانومی کو افیکٹ کریں گی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ریئلائز کریں کہ ابھی ہم وہ غلطی نہ دہرائیں جو ہم لوگوں نے لاسٹ ایئر دہرائی تھی, اور صورتحال کو کنٹرول کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں. ورنہ جو ہے وہ مزید سختیاں جو ہیں وہ مزید سختیاں آپ کے بھی علم میں ہے کہ وہ آبویسلی
ایک زیادہ بڑے شٹ ڈاؤن کی طرف جانے والی سختی ہیں. سر یہ جو آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں, نہیں چاہتی کہ وہ زیادہ سختیوں کی طرف بالکل ٹھیک. ظاہر آپ نے کہا کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی زیادہ سختی کی طرف جائیں, لیکن آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ زیادہ سختی ہو سکتی ہے, زیادہ سخت فیصلہ لیا جا سکتا ہے. وہ ایک لاک ڈاؤن سے متعلق تو ہے, لیکن کہ ہیوی پینلٹیز سے متعلق بھی کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو پہلے جرمانے ہو رہے تھے وہ جرمانے بڑھا دیے جائیں؟ دیکھیں ہم بالکل ایسا کرتے ہیں. ہم نے انٹرنلی اس طرح کی ایس او پیز ضرور بنائی ہوئی ہیں کہ جو پہلی دفعہ وائلیٹ کرتا ہے اس کو سزا کسی ڈیفرنٹ طریقے سے دی جاتی ہے, اور جو دوسری دفعہ وائلیٹ کرتا ہے اس کو یقیناً پہلے سے زیادہ سخت سزا دی جاتی ہے. اب تو ہم نے یہ جو سزاؤں کی ایس او پیز ہیں ان کو لکھ بھی دیا ہے, یعنی کہ یہ اب ریٹن میں اویلیبل ہیں کہ ہم نے کتنی زیادہ سختی کرنی ہے ریپیٹ وائلیشن کے اوپر, یعنی کہ فرسٹ ٹائم ریپیٹر کو ہم کتنی سختی سے دیکھ رہے ہیں اور سیکنڈ ٹائم ریپیٹر کو کتنی سختی سے دیکھیں گے. بیکاز الٹیمیٹلی ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کسی شخص کے اوپر کوئی پینلٹی لگاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے جی میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا, اور ایک کائنڈ آف ایفیڈیوٹ آپ کو جمع کراتا ہے, جس کے بعد آپ دوبارہ اس کے بزنسز کو ریزیوم کرواتے ہیں. ہم نے اس کو بھی اب ٹیبولیٹ کر دیا ہے کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ہم سختی کریں گے سیکنڈ ٹائم ریپیٹیشن کے اوپر یا تھرڈ ٹائم ریپیٹیشن کے اوپر, تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ ایک انینڈنگ ایونٹ نہیں ہے کہ اسی لیے آپ لوگ سختی کر رہے ہیں. سر مجھے پلیز اگر یہ بھی بتا سکیں عثمان صاحب کہ جب لاک ڈاؤن لگا اور جب ایس او پیز کی وائلیشن پر جرمانے کیے گئے, اگر کوئی فگر آپ شیئر کر سکیں تو یہ کہ ٹوٹل فگرز کیا ہیں, اور اگر صرف میں 2021 کی بات کر لوں یہ 3-4 مہینوں میں کتنے چالان ہوئے, کتنے جرمانے ہوئے؟ دیکھیں جی میرے پاس اس وقت فگرز ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر فار انسٹنس آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پچھلے 4-5 مہینے کے جو فگرز ہیں اس میں ہم نے ٹوٹل 232 ایف آئی آرز کی ہیں صرف اور صرف لاہور شہر کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, اور اگر آپ اریسٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں تقریباً 253 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. جو 5916 ریسٹورنٹس ہیں جن کو کہ بند کیا گیا ہے پچھلے 4 ماہ کے اندر, اور اباؤٹ 72 لاکھ کا فائن ہے, یعنی کہ 7.2 ملین کا فائن ہے, اور جو نمبر آف وائلیشنز رپورٹ ہوئی ہیں وہ اباؤٹ 6700 ہوئی ہیں. تو صرف آن گوئنگ پروسیس. ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے بالکل خاص طور پہ ان دنوں میں زیادہ سختی کر رہی ہے, بیکاز ہمیں رمضان ہے کہ اس وقت سچویشن بہت کریٹیکل ہوئی ہوئی ہے. صرف ماسک نہ پہننے پر کتنے چالان ہوئے سر؟ جی صرف ماسک نہ پہننے پہ ہم نے جو مارچ کے لاسٹ ویک میں جو کیمپین کی اس میں ہم نے تقریباً 375 لوگوں کو اریسٹ کیا. دیٹ واز کائنڈ آف اریسٹ کیا پیپل کہ جی ہم یعنی ماسک نہ پہننا, جو ماسک نہیں پہن رہا لاہور میں وہ اریسٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل اریسٹ ہوتا ہے, اور انہوں نے ان کو اریسٹ کیا بھی ہے. اور اگر آج آپ لاہور کے اندر جنرلی دیکھیں آپ کو یہاں پہ ماسک پہنے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. لوگ ماسک کے اوپر غلطی نہیں کر رہے, لیکن اگر آپ کو وائلیشن نظر آ رہی جنرلی آن اے لائٹر نوٹ, کبھی یہ دل تو نہیں کرتا یہ وائلیشنز دیکھ کر کہ ڈنڈا اٹھا کے پہنچ جائیں اور ککڑ بنا لیں سب کو کہ جو ماسک نہیں پہن رہا اس کو ایک ڈنڈا مارا جائے؟ obviously بہت ساری چیزیں خواہش اور ایکشنز کے درمیان میں انسان کو روکتی ہیں, لیکن دیکھیں اگر ہم صرف اور صرف لوگوں کو یہ کنونس کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اپنے گھر سے باہر نکلو گے تو وبا تمہیں پکڑ لے گی, اور اس کا ڈر پیدا کریں, تو یہ بہت ممکن ہے کہ ہم اس بیماری پہ کنٹرول کریں گے. ایک اوور آل اسکیئر پیدا کرنا ضروری تھا لاہور میں. ہم نے یہ چھوٹے سے ماسک کے اوپر لوگوں کو اس لیے گرفتار کیا تاکہ انہیں احساس ہو کہ 10 روپے کی چیز کے پیچھے پورا دن جو ہے وہ ان کو ضائع کرنا پڑے گا یا خوار ہونا پڑے گا, یا ہو سکتا ہے تھانے بھی جانا پڑے. سم ٹائمز ایسے بھی کیا گیا کہ ان کو گاڑی میں بٹھا کے تھانے کے سامنے لے جا کے چھوڑ دیا گیا ماسک دے کے, تاکہ ان کو احساس ہو کہ جو وہ غلطی کر رہے ہیں اس غلطی کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں, صرف ان کی اپنی ہیلتھ پہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کی ہیلتھ پہ بھی ہیں. سو یہ ایفرٹس ہم نے کی ہیں, جس کے بعد اب آپ کو لاہور میں جنرلی ہر بندہ ماسک پہنے ہوئے نظر آتا ہے. لیکن دیکھیں اٹ از ناٹ انف. ہمیں اپنے روزانہ کے بزنسز کے اندر, اپنے روزانہ کے میل جول کے اندر, یہ تو ایک پارٹ ہے کہ آپ نے کسی کو ماسک پہنا دیا, اس نے ماسک کیسے پہنا, کون سا پہنا ہوا ہے, کتنی دیر تک پہن رہا ہے, یہ نیکسٹ پارٹ ہے جس کے لیے میڈیا نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے کہ ٹائپ آف ماسکس کون کون سے اویلیبل ہیں, ماسک کو پہننے کا طریقہ کیا ہے, کتنی دیر تک کے لیے ماسک کو پہننا ہے. کیونکہ سر یہ وہ عوام ہے سر, یہ وہ عوام ہے جو کہتے ہیں اے مینو ماسک پھڑائی میں ذرا بینک جانا ہے,
یہ وہ عوام ہے، اس لیے سمجھانا بڑا دس دفعہ ضروری ہے۔ استعمال بھی ہوتے ہیں، گھر جا کے ٹانگ دیتے ہیں، وہی ماسک جو ہے باہر جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنی پرسنل آبزرویشن بتاؤں کہ جب ہم لوگوں نے یہ کیمپین سٹارٹ کی ماسک میں سختی والی، تو لوگوں نے ماسک جیب میں رکھا ہوتا تھا، اور ان سے جب ہم انہیں پکڑتے تھے یا ان کے پاس اپروچ کرتے تھے تو وہ فوراً جیب سے نکالتے تھے اور بولتے تھے جی پانی پینے کے لیے جیب میں ڈالا تھا اور اس لیے اب دوبارہ، یا زیادہ تر لوگوں نے اپنی چین پر ماسک سمجھ رکھا نہیں ہوا ہوتا ہے، جو آتی اگین سیف سر نہیں کہ ہے۔ آخر عوام چاہ کیا رہی ہے؟ اگر اتنی سختی ہے تو میرے خیال سے شاید سمجھ جانا چاہیے۔ بے شکریہ، آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ہر بار اپنے لوگوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم بتاتے ہیں شعیب کہ ماسک منہ پہ لگانا ہے، تھوڑی پہ گالوں پہ کان کے سامنے لٹکانا